السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ان 3 کوالٹیز کی جو سکسیس حاصل کرنے کے لیے آپ میں مسٹ ہونی چاہیے۔ اب یہ کوالٹیز کوئی نئی نہیں ہیں، بلکہ ہم انہیں جانتے بھی ہیں، ہم انہیں مانتے بھی ہیں، ہم نے سنا بھی ہوا ہے، لیکن صرف ہم انہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم انہیں پریکٹیکلی اپلائی نہیں کر سکتے۔ ان 3 کوالٹیز میں سب سے پہلی اور جو اہم کوالٹی ہے وہ ہے سچائی۔ اب سچائی، آپ کہیں گے کہ ہم سچائی تو بولتے ہیں، ہم سچ بولتے ہیں، لیکن ہم سچ ایکچولی طور پہ نہیں بولتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم نے سچ کبھی سمجھا ہی نہیں ہوتا اور ہمیں اسکول یا یونیورسٹی لیول پہ سکھایا ہی نہیں گیا ہوتا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سچائی اصل میں ہے کیا۔ سچ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ سچ ہوتا ہے جو آپ زبان سے بولتے ہیں، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں جھوٹ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ جو آپ زبان سے بولتے ہیں، دوسرا وہ جو آپ عمل میں ظاہر کرتے ہیں۔ اب جو زبان سے بولتے ہیں، اس کی میں آپ کو کامن ایگزامپل دیتا ہوں جو آپ اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں۔ میں کہیں باہر کی بات نہیں کروں گا۔ جس طرح میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ایگزامپل دی تھی کہ جب آپ کو کوئی گھر پہ بلانے آتا ہے آپ کے ابو وغیرہ کو، تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ان کو کہو وہ گھر پہ نہیں ہے۔ یہ بھی ایک جھوٹ کی شکل میں آتا ہے۔ یا آپ دیکھتے ہیں کلاس روم وغیرہ میں کہ آپ نے کوئی کام وغیرہ نہیں کیا ہوا، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں کافی بھری بھول لیا ہوں۔ یہ بھی ایک جھوٹ کی ایگزامپل ہے۔ یا دوستوں وغیرہ میں ہوتا ہے چھوٹے بچوں میں کہ اگر پینسل کاپی وغیرہ کس سے مانگیں تو وہ کہیں گے کہ میں لایا نہیں ہوں یا میرے پاس ہے بھی نہیں۔ یہ بھی ایک جھوٹ کی شکل ہے۔ اس کے علاوہ جھوٹ یہیں پہ ختم نہیں ہوتا۔ جو کاروبار وغیرہ میں اگر کوئی ادھار مانگے یا کوئی مدد مانگنا چاہے اور آپ انکار کر دیں، آپ کر سکتے ہوں، آپ کوئی بہانہ بنا دیں، تو یہ بھی ایک جھوٹ کی شکل ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جھوٹ ہوتا کیوں ہے۔ اگر ہم گھر کی بات کریں، گھر کی مثال لیں، تو ایک جھوٹ ہمیں گھر میں سکھایا جاتا ہے۔ یعنی جو بھی والدین ہوتے ہیں وہ بیسیکلی خود فون پہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، جس وجہ سے آپ جھوٹ وہیں سے سیکھتے ہیں۔ جیسے میں نے کلاس روم کی ایگزامپل دی، کلاس روم میں جھوٹ ہم کہاں سے سیکھتے ہیں؟ وہ بیسیکلی ہمیں ٹیچر سکھا رہا ہوتا ہے، ڈائریکٹلی نہیں بلکہ انڈائریکٹلی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اگر سچ بول دیں وہاں پہ کہ ہم نے کام نہیں کیا تو ہمیں ڈانٹ پڑے گی، اور اگر ہم جھوٹ بول دیں کاپی نہیں ہے تو بچت ہو جاتی ہے۔ یعنی سچ کو وہاں پہ پروموٹ ہی نہیں کیا جاتا، بلکہ ایکچولی طور پہ جھوٹ کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ جھوٹ بولنا پریفر کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بات کیا کہ جھوٹ بولنا صرف زبان تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ عمل میں ظاہر ہوتا ہے۔ عمل میں جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ عمل میں جھوٹ یہ ہوتا ہے جی، ایک مثال تو یہ ہے کہ آپ امیر ہوں اور آپ اپنے آپ کو غریب شو کر رہے ہوں۔ یعنی آپ کے پاس استطاعت ہو ہر جگہ اچھے گھر میں رہنے کی، اچھا کھانے پینے کی، موسٹی طور پہ اچھا کھانے اور پینے کی، لیکن اس کے باوجود آپ اس طرح سے نہ کھائیں پئیں، تو یہ بھی ایک جھوٹ کی شکل ہے۔ دوسری جھوٹ کی شکل ہوتی ہے منافقت۔ منافق ہونا بھی کہ آپ اندر سے کچھ اور ہوں اور آپ باہر سے کچھ اور ظاہر کر رہے ہوں، یہ بھی ایک جھوٹ کی شکل ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی جھوٹ کی شکلیں ہوتی ہیں، جس طرح سے آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کسی بندے کو ٹائم دیا ہوا ہے اور آپ نے لیٹ ہی آنا ہو، لیکن آپ کہیں کہ میں پہلے آ جاؤں گا، لیکن آپ کا ارادہ لیٹ جانے کا ہو، تو یہ بھی عمل میں جھوٹ ہی کی ایگزامپل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سچ بولیں کیوں؟ اس کے لیے صرف یہی نقطہ کافی ہے کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جس طرح سچ بولنے کا ہر جگہ پہ حکم ہوا ہے کہ جو جھوٹ بولے، جہاں تک فرمایا کہ جھوٹ بولے وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے لیکن وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس طرح آیت میں آتا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، مسلمان نے سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کر ڈالتا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے، میرا اس پہ پہلے یقین بھی تھا، لیکن اس یقین کو پختہ کرنے کے لیے میں نے کیا ایک ایکسپیریمنٹ کہ میں نے جان بوجھ کے کچھ اوقات پہ 2-3 مرتبہ جان بوجھ کے جھوٹ بولا تاکہ چیک کیا جا سکے کہ یہ واقعی ہوتا ہے کہ نہیں، پختہ یقین کرنے کے لیے۔ اور واقعی میں وہاں پہ یعنی مجھے ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اب میرا اس آیت پہ پختہ یقین ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات یہ آتی ہے کہ جھوٹ سے ہمیں، سچ بولنے سے ہمیں فائدہ کیا ہو سکتا ہے۔ یعنی جس طرح ہم معاشرے میں نارملی طور پہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم جھوٹ بولیں تو ہم کہیں بھی آسانی سے جو ہے آسانی سے اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، تو ہم سچ بولیں کیوں؟ عقیدے کے علاوہ بات کر رہا ہوں، اگر آپ مسلمان وغیرہ نہیں ہیں۔ اب اس کی سب سے بہترین اگزامپل میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ پہلے میں کہانی سناتا ہوں عبد القادر جیلانی والی۔ وہ موسٹلی آپ کو پتہ بھی ہوگی کہ انہوں نے اپنے سچائی کے ذریعے جو ہے لوگوں کو، ان ڈاکوؤں کو بھی امپریس کر دیا کہ جب ان سے ڈاکوؤں نے پیسے مانگے تو انہوں نے فوراً دے دیے، کہ میری ماں نے کہا تھا کہ جھوٹ مت بولنا، تو انہوں نے فوراً سارے پیسے دے دیے۔ تو ڈاکو بھی سارے امپریس ہو گیا اور انہوں نے جو ہے چوری وغیرہ کرنا چھوڑ دیے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ سچائی بولتے ہیں تو آپ کی پرسنالٹی ایک الگ لیول پہ پہنچ جاتی ہے اور اس کا آپ کو بہت بہت فائدہ ہوتا ہے۔
دوسری بات، جب بھی آپ سچ بولتے ہیں تو سامنے والے کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جو بندہ بات کر رہا ہے وہ سچ بات کر رہا ہے، آپ کی آنکھوں میں وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ دوسرے جو ہے آپ سے امپریس ہوتے ہیں اور آپ کو کانفیڈنس بھی زیادہ ہوتا ہے. اب جو اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی پرسنالٹی میں وہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں تو لوگ آپ پہ اعتماد کرتے ہیں. اس کا سب سے بڑا فائدہ کاروبار میں ہوتا ہے. لیکن کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ سامنے والا اگر پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، تو ڈیفینیٹلی آپ اس کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہیں گے. اور یہ چیز ہم نے دیکھی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان کا یہی تو ایک صفت تھی کہ وہ سچ بولتے تھے. دیٹس وائی ان کو صادق و امین بھی پکارا جاتا تھا، اور اسی کے ذریعے انہوں نے وہ تجارت میں آگے آئے. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سچائی آپ کو تجارت میں بلکہ ہر جگہ آگے لے جاتی ہے. اب آتے ہیں دوسری کوالٹی کی طرف. دوسری کوالٹی بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ ہوتی ہے امانت داری. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صادق اور امین کہہ کر پکارا جاتا تھا. اب ہم کو سمجھنا ہوگا کہ امانت داری ہوتی کیا ہے. اب جو عام کنسیپٹ امانت داری کے بارے میں لیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مال کے حوالے سے، کہ آپ کے پاس کس نے مال رکھوایا اور آپ نے وہ مال جوں کا توں لوٹا دیا تو امانت داری ہے. ڈیفینیٹلی یہ بھی امانت داری کی ایک مین قسم ہے، لیکن امانت داری اس کے علاوہ بھی ہوتی ہے. یعنی کہ اگر آپ کے پاس کسی نے راز رکھنے کو دیا تو وہ بھی آپ کے پاس امانت ایک ہوتا ہے اور آپ نے اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا ہوتا. اگر اب ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، جس طرح آپ کو کسی نے ایک چیز، آپ نے کسی کی برائی سن لی یا کسی نے آپ کو کوئی راز بتایا تو فوراً آپ کا یہ عمل ہوگا کہ جو ہے آپ پورے خاندان میں اس کو پھیلا دیتے ہیں. یہ بہت کامن سی ایگزامپل ہے. اس کا مطلب آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جب آپ سے کوئی دوست، آپ کا عزیز رشتہ دار مشورہ مانگتا ہے تو یہ بھی بیسیکلی ایک امانت ہی کی شکل ہوتی ہے، اور اس مشورے کو غلط دینا بھی خیانت ہوتی ہے. اب امانت داری کا تاجر کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں پارٹنرشپ میں قرضے وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کے ذریعے اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے کہ اگر وہ امانت اختیار کرے. اور اسی کے ذریعے مسلمانوں نے رول کیا ہے. مسلمان جتنے بھی صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے رول کیا ہے. اب آتے ہیں ہم اپنی تیسری قسم جو بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے اچھے اخلاق. اب اچھے اخلاق کا سب سے پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اچھے اخلاق ہوتے کیا ہیں. جب ہم ذرا ڈیپتھ میں بات کریں گے تبھی ہم اس کو پریکٹس کر سکیں گے. اب اچھے اخلاق میں کامن آپ کو مثال دیتا ہوں. اگر آپ کو کسی نے دعوت پر انوائٹ کیا ہے اور آپ کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے رد کرنے کی تو اس کے اوپر دعوت پہ جائیں یا دوسروں کو بھی بلا لیں. اور جس طرح کہتے ہیں نا کہ لوگوں سے ملتے رہا کرو، کبھی ان کے پاس چلے جایا کرو، کبھی ان کو بلا لیا کرو تاکہ آپ کے جنازے کا سائز انکریز ہو سکے، یعنی جنازے میں زیادہ لوگ آ سکیں. اچھے اخلاق کا ڈائریکٹلی فائدہ ہے. اس کے علاوہ اچھے اخلاق یہ بھی ہوتے ہیں جب ملیں تو گرم جوشی سے ملیں. آپ نے کسی بندے کو دیکھا ہوگا کہ جب ملتا ہے تو ہاتھ یوں بالکل سست کر کے ملتا ہے یا جسم بالکل ڈھیلا ہوا ہوتا ہے. تو ملنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے. جب سلام کریں تو گرم جوشی سے کریں کہ دونوں ہاتھ کھول لیں ان کو ملنے کے لیے، ان کو انوائٹ کریں گلے ملنے وغیرہ کے لیے. اب اس میں اگزامپل دے سکتا ہوں کہ طارق جمیل صاحب جو تھے ان کی یہ اسکل اتنی اچھی نہیں تھی. وہ کہتے تھے کہ میرے جو ابا جان تھے وہ اتنے مذہبی وغیرہ نہیں تھے، لیکن ان کی یہ بہت اسکل اچھی تھی، اس لیے سارے ان کی عزت وغیرہ بھی کرتے تھے. اب تیسری جو ڈیجیٹل آپ کہہ لیں مینرز ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ نے کسی نے آپ سے مدد مانگی ہے یا کوئی آپ کو سلام وغیرہ کر رہے ہیں، میسج وغیرہ کر رہے ہیں، زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں اگر کوئی غرض نہ ہو تو اس کو رپلائی نہیں کرتے. یہ بھی کوئی اچھے اخلاق میں نہیں آتا. یا ایک مہمان نوازی ایک اخلاق کی بہت بہترین اگزامپل ہے. جب بھی کوئی گھر آئے تو اس کو ویلکم کرو، کیونکہ مہمان نوازی سے آپ کو ثواب ملتا ہے اور اس کا آپ کو اخلاق کا آپ کو سوشل انٹریکشنز میں بہت فائدہ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اب جب کوئی مہمان آتا ہے اور واپس جا رہا ہوتا ہے تو اس کو کال بیک کرنا کہ آپ خیریت سے پہنچ گئے ہیں، یہ بھی اخلاق کی ایک ایگزامپل ہے. اس کے علاوہ لوگوں سے خیریت پوچھنا، ان کو غرض کے بغیر فون کرنا، غرض کے بغیر میسج کرنا، یہ بھی ایک اچھے اخلاق کی مثال ہے. اب تقریبات وغیرہ پہ لوگوں کا حال چال پوچھنا، ان کی شادی بیاہ وغیرہ تقریبات میں حصہ لینا، یہ بھی اچھے اخلاق ہیں. اگر کوئی آپ کا جاننے والا فوت ہو گیا ہے تو اس کے جنازے میں حصہ لینا، یہ بھی ایک اچھے اخلاق کی ایگزامپل ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن سنت میں اچھے اخلاق کے فوائد کیا بتائے گئے ہیں. اچھے اخلاق کو ایک مین پلر کہا جاتا ہے آپ کے اسلام وغیرہ کا. جس طرح فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. میں نے عبادات کو کر دیا سائڈ پر اور بہترین صرف اس کو کہا جس کے اخلاق اچھے ہیں. ایک فرمایا جاتا ہے تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. اب اخلاق میں یعنی ڈویژن بنا دی، پہلے گھر والے، پھر رشتہ دار، پھر دوست احباب.
لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ تو بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن گھر میں اچھے نہیں ہوتے. دیٹس وائی ان کی جو رائٹر ریلیشن شپ ہوتی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی. اس بات کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اس طرح کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے امداد کرنی ہو تو پہلے رشتہ دار، اس کے بعد دوسرے. یہ بھی ایک اچھے اخلاق کی ایگزامپل ہے. اب جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبوی سے ہم بہت سی مثالیں لے سکتے ہیں. ایک بڑھیا کا واقعہ کہ بڑھیا آپ پر کوڑا پھینکتی تھی اور جب وہ ایک دن نہیں آئی تو آپ وسلم اس کی عیادت کے لیے چلے گئے. کتنی بڑی بات ہے. طائف کے لوگوں کے لیے جب آپ تبلیغ وغیرہ پہ جا رہے تھے تو انہوں نے پتھر برسائے. حضرت جبرائیل آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اگر یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں جو ہے مسلمان ہو سکتی ہیں. تو یہ بھی کتنے اچھے اخلاق کی بات ہے. اور اسی اخلاق کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ بھی آگے بڑھی، کام بھی آگے بڑھا. جس طرح قرآن میں بھی ہے، اے نبی ہماری رحمت کی وجہ سے تم نرم گوش ہوئے، اور اگر تم سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ سے منتشر ہو چکے ہوتے. یعنی اچھے اخلاق ہی کی وجہ سے وسلم نے جو ہے پوری دنیا پہ جو ہے اسلام کا غلبہ بیٹھا. اب اس کا فائدہ ہم ڈیلی لائف میں کیا ہو سکتے ہیں، اس کی بھی آپ سے مثال آپ کے سامنے ہے جنید جمشید صاحب کی، کہ انہی کے اچھے اخلاق کی وجہ سے، یعنی ان کو شہید ہوئے 4 سے 5 سال ہو گئے ہیں لیکن آج بھی ہم بھول نہیں سکتے. تاجر کو بہت فائدہ ہوتا ہے. یعنی کہ سمپل مثال لے لیں آپ، اگر کسی بھی مارکیٹ وغیرہ میں جاتے ہیں، ایک اچھے اخلاق کا تاجر ہے، ایک برے اخلاق کا ہے، تو اگر کوالٹی پہ آپ کمپرومائز کر لیں گے لیکن کبھی بھی آپ اخلاق پہ یا انٹریکشن پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. آپ اسی کے پاس جانا پسند کریں گے جو اچھے اخلاق کا ہو. یعنی کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ اس 3 کوالٹیز کو آج آپ نے اپنے اندر اتارنا ہے، اس سے روزانہ پریکٹس بھی کرنی ہے. نمبر 1 پوائنٹ، جب بولیں تو سچ بولیں. نمبر 2 پوائنٹ، جو امانت ہو رکھی جائے، جو امانت ہو ڈفرینٹ فارمز اس کی، اس میں خیانت نہ کریں. نمبر 3 پوائنٹ، آپ کے اچھے اخلاق. جس طرح وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا، مسلمان تو وہ ہے جب بولتا ہے تو سچ بولتا ہے، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو جوں کی توں لوٹا دیتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے. اللہ حافظ. اسٹے بلیسڈ.